رکوع کس طرح کرنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، سجدے میں کس طرح جانا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، تشہد میں کس انداز میں بیٹھنا ہے، کون سی انگلی اٹھانی ہے، کس وقت اٹھانی ہے، اور اسی طرح اگر نماز کے اندر واجب میں کمی آ جائے تو کیا کریں گے، اگر فرض میں کوتاہی وغیرہ یا کمی آ جائے تو کیا ہوگا، کوئی بھی اس سے واقف نہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انتہائی ذی قدر سامعین، سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی حروف کے اعتبار سے مختصر سورت تلاوت کی، جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ کریم نے دو چیزوں کا مطالبہ کیا کہ یہ دو چیزیں میرے لیے خاص کر ہیں، میں اللہ کریم اس کے بدلے آپ کو دو انعاموں سے نوازوں گا۔ اب وہ کون سے دو چیزیں ہیں، دو کام ہیں جو اللہ نے کہا کہ میرے لیے خاص کرنا ہے؟ ان میں سے ایک ہے فصل، نماز، اور دوسرا عمل جو ہیں وہ ہیں وانحر، قربانی والا۔ ان دو کاموں کو اللہ نے فرمایا، ان دو عملوں کو اللہ نے فرمایا میرے لیے خاص کرنا ہے۔ جب یہ دو عمل آپ نے اللہ کے لیے خاص کر دیے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں دو انعاموں سے نوازوں گا، ایک کوثر اور دوسرا ان شانئک هو الابتر۔ اب فصل تمام عبادات بدنی، وانحر تمام عبادات مالی۔ اب اگر ہم عبادات بدنی پر کی طرف جائیں تو عبادات بدنی میں سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ نماز کا ہے۔ یہ نماز کا عمل جو ہے سب سے افضل ترین ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعمال میں سے سب سے پہلے پوچھ، سب سے پہلے سوال اگر ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور یقیناً نماز جو ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہی نماز یہ مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو معراج کے رات اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے ذمہ لگایا اور اپنے پیغمبر کے حوالے کیا۔ اور یقیناً نماز جو ہے یہ تمام برائیوں سے روکنے والی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے ان الصلاۃ، نماز جو ہے نا یہ انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے، برے باتوں سے انسان کو روکتی ہے۔ اور یقیناً نماز کے اندر جو خیر و برکت ہے وہ کسی اور عمل میں۔ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، کہا اللہ کے رسول کچھ پریشانی ہے، اسی طرح گھر کا خرچ وغیرہ گزارا وغیرہ مشکل ہیں، روز بروز جو تنگی ہیں وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اپنی گھر کی جو چار دیواری ہے نا اسے ذرا اونچا کریں۔ اب صحابی حیران ہوا کہ میں اللہ کے رسول کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں تنگی کے متعلق، اور اللہ کے رسول مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی گھر کی جو چار دیواری ہیں اس کو ذرا اونچا کریں۔ لیکن صحابہ تو صحابہ تھے، عاشق رسول تھے، اللہ کے نبی کے ہر آواز ہر حکم پر لبیک کہنے والے، اللہ کے نبی پر مر مٹنے والے،
اللہ کے نبی پر سب کچھ قربان کرنے والے، لہٰذا انہوں نے بغیر کسی چون چرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے اپنے گھر کی چار دیواری ذرا اونچی کر دی، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اب جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو تنگی وغیرہ تھی مالی لحاظ سے وہ ختم ہو گئی، خوشحالی خوشحالی ہو گئی۔ اب یہی صحابی دوبارہ اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی سے فرمانے لگا کہ اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا تھا گھر کی تنگی کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کی چار دیواری اونچی کریں۔ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق گھر کی چار دیواری اونچی کر دی، تو روز بروز وہ تنگی ختم ہوتی جا رہی، الحمدللہ آج وہ تنگی ختم ہوگی، خوشحالی خوشحالی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اور کہا جی بس پوچھنا یہ تھا کہ گھر کی چار دیواری کا میرے تنگی کے ساتھ کیا معاملہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا واسطہ تھا۔ کہا جی کیا واسطہ؟ کہا جی آپ کے گھر کے راستے سے ایک بے نمازی گزر کر رہا، اس بے نمازی کے وجود کا جو سایہ تھا نا وہ آپ کے گھر پہ پڑا، تو اس کے سایہ کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر بے برکتی آ گئی، آپ کے گھر کے اندر تنگی آ گئی۔ جب آپ نے گھر کی چار دیواری اونچی کر دی تو ان کا سایہ بجائے اندر آنے کے باہر ہی ٹھہرا، تو اسی وجہ سے وہ بے برکتی ختم ہو گئی اور تنگی ختم ہو گئی۔ تو آپ خود سوچیں، ایک صحابی رسول ہیں، ایک بے نمازی کے سائے کی وجہ سے ان کے گھر میں تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہمارے گھروں میں تو سارے بے نمازی پڑے۔ اگر بیٹوں کا حال دیکھیں وہ بھی بے نمازی، بیٹیوں کا حال پوچھے وہ بھی بے نمازی، پوتے پوتیوں وغیرہ وہ بھی بے نمازی، اگر وائف وغیرہ وہ بھی بے نمازی، اور اگر از خود اپنا پوچھے تو ہم بھی بے نمازی۔ تو برکت کہاں سے آئے گی؟ خیر کہاں سے آئے گا؟ تنگی کیسے ختم ہوگی؟ یاد رکھیں، بجائے تعویذات کے پیچھے بھاگنا، ادھر ادھر کے عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا، یہی عمل شروع کر دو کہ آج سے نماز کی پابندی۔ اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مقصد؟ یعنی فرائض وغیرہ مسجد میں، اور جو نوافل وغیرہ سنن وغیرہ ہے اسے اپنے گھر میں ادا کرو۔ گھر میں تلاوت وغیرہ، نوافل وغیرہ، سنن وغیرہ، ان کی ادائیگی تو یقیناً گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی، جو تنگی ہوگی، جو پریشانی ہوگی، اللہ اسے ختم کر دے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ بدنی عبادت میں سے سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور یقیناً اسی نماز کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہی نماز معراج والے رات اللہ نے اس امت کو تحفہ دیا، اور آج یہی امت اللہ کے اس تحفے کو ضائع کر رہی ہے، اور اس قدر ضائع کر رہی ہیں کہ میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اور یقیناً صرف ایک گھرانہ نہیں، ہر گھرانے کے اندر آپ اگر نظر دوڑائیں، غور و فکر کریں، تو یقیناً بے شمار بے نمازی نظر آئیں۔ مساجد میں لوگوں کی تعداد کم ہوگی، بازاروں میں جا کے دیکھیں، مارکیٹوں میں جا کے دیکھیں، باہر گلیوں میں جا کے دیکھیں، اسی طرح میدانوں میں جا کے دیکھیں، آپ کو تعداد زیادہ نظر آئے گی، تعداد زیادہ نظر آئے گی۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہی عرض کروں گا کہ نماز کی جو فرضیت ہے نا اس کو ذرا سمجھیں، نماز کی جو فضیلت ہے نا اس کو ذرا سمجھیں، اور یقیناً جو بے نمازی ہیں ان کے متعلق علماء کرام نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا
اسی طرح صحابہ کرام نے کیا فرمایا، اولیاء کرام نے کیا فرمایا، علماء کرام نے کیا فرمایا، اس کو بھی ذرا پڑھیں سنیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ انشاءاللہ موقع ملے تو نماز کی فضیلت پر بھی مزید گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ بے نمازی کا انجام بھی ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نماز کس طریقے سے پڑھا جائے۔ ایک ہماری نماز ہے جو ہم آج کل نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو صرف وہ جو فریضہ ہے نا اس کو ادا کرنا ہے، بس اوپر نیچے ہو گئے، پتہ نہیں کہ جی کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، رکوع کس طرح کرنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، سجدے میں کس طرح جانا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، تشہد میں کس انداز میں بیٹھنا ہے، کون سی انگلی اٹھانی ہے، کس وقت اٹھانی ہے، اور اسی طرح اگر نماز کے اندر واجب میں کمی آ جائے تو کیا کریں گے، اگر فرض میں کوتاہی وغیرہ یا کمی آ جائے تو کیا ہوگا، کوئی بھی اس سے واقف نہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی پر گفتگو کریں گے، لیکن آپ سب سے گزارش یہ ہوگی کہ ساتھ ساتھ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور استقامت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دین پر قائم رکھیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کریم ہم سب کو صحیح نمازی بنائیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔